جناب رحمت نے جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور بارگاہ خدا میں فریاد کی۔ جناب ایوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے رحمت، تو انبیاء کی اولاد میں سے ہے، تو جانتی ہے کہ میں نبی خدا ہوں۔ جس طرح آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بھی آزمائے گئے تھے۔ پھر انہوں نے رحمت کے لیے صبر کی التجا کی کہ خدایا وہ میری حالت پر صبر کرے۔ پھر آپ نے رحمت سے فرمایا کہ میرے لیے مسجد کے علاوہ کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ پس رحمت نے ایک جگہ کو دیکھا۔ جناب ایوب علیہ السلام کو زمین سے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکیں، تو اس قوم کے پاس گئیں جن کے ساتھ جناب ایوب علیہ السلام نے بہت سے احسانات کیے تھے۔ ان سے التماس کیا کہ وہ جناب ایوب علیہ السلام کو مسجد سے باہر لانے میں میری مدد کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ خداوند عالم ایوب علیہ السلام سے ناراض ہو چکا ہے اور اس نے ان کے کردار اور ریاکاری سے پردہ اٹھا دیا ہے، تو ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ کاش ہمارے اور ایوب علیہ السلام کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ اگر اس کی عبادت میں کوئی خیر ہوتی تو اس کا رب اس کو اس مصیبت میں مبتلا نہ کرتا۔ جناب رحمت نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایوب، مصیبت اور بڑی ہو گئی ہے، کیونکہ جو جاننے والے تھے، اہل معرفت تھے، ان سے بھی امید ختم ہو گئی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے رحمت سے فرمایا کہ اہل مصیبت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن تم یوں کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اپنا دایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے رکھو اور بایاں ہاتھ میرے قدموں کے نیچے، اور مجھے اٹھاؤ۔ اس بی بی نے ایسے ہی کیا اور اللہ کی قوت اور طاقت سے اس نے آپ کو اٹھا لیا اور اس مقام پر لے آئیں جہاں آپ غربا اور مساکین کے لیے دسترخوان لگاتے تھے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، رحمت، صدقہ ہم پر حرام ہے، تم لوگوں کے گھروں میں کام کرو۔ جناب ایوب علیہ السلام کے آنسو جاری ہو گئے تو جناب رحمت نے عرض کیا کہ اے نبی خدا، آپ کیوں روئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے رحمت، تو انبیاء کی اولاد سے ہے، مرسلین کی نسل سے ہے، تو ایک عظیم خاتون ہے، حسین و جمیل ہے۔ اس زمانے میں اتنا حسن و جمال کسی کو نہیں دیا گیا سوائے تیرے دادا حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اس شہر میں فاسق لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں اور تو لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی۔ میں شیطان مردود کے مکر سے تیرے بارے میں ڈرتا ہوں۔ تو جناب رحمت نے رونا شروع کر دیا اور عرض کیا کہ اے نبی خدا، کیا میری جزا آپ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ میرے بارے میں بری خیال پیدا کریں؟ اے نبی خدا، میں انبیاء و مرسلین، صدیقین اور طاہرین کی اولاد سے ہوں۔ میرے آبا و اجداد کا میرے اوپر حق ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی مرد کی طرف نظر نہ اٹھاؤں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بی بی کو کام کرنے کی اجازت دی۔ جناب رحمت بستی کے گھروں میں کام کرتیں، لوگوں کا پانی بھرتیں، کپڑے دھوتیں، گھر کی صفائی کرتیں اور لوگوں کے گھروں کا کوڑا اٹھا کر باہر پھینک کر آتیں اور برتن دھوتیں۔ جو اجرت ملتی اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے پینے میں صرف کرتیں۔ ایک دن شیطان ایک بزرگ کی صورت میں شہر والوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم کس طرح اس عورت کو اپنے گھروں میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہو، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیمار شوہر کی صفائی کرتی ہے، پھر انہی ہاتھوں سے تمہارے برتنوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو چھوتی ہے۔ ان لوگوں کے دلوں پر اس بات کا اثر ہوا تو انہوں نے جناب رحمت کو اپنے گھروں میں آنے سے روک دیا۔ جناب رحمت نے اس بات کی جناب ایوب علیہ السلام کو خبر نہ دی تاکہ ان کا غم زیادہ نہ ہو جائے۔ قوم والوں نے بی بی کو اپنے گھروں کے کام سے تو روک دیا، لیکن کچھ نہ کچھ کھانا پینا بی بی کو دے دیتے تاکہ وہ جناب ایوب علیہ السلام کو کھلا سکیں۔ بی بی نے جناب ایوب علیہ السلام کو اس بات کی خبر نہ دی۔ جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ شہر والے آپ کی بیماری سے تنگ تھے تو سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ ان پر کتے چھوڑ دیے جائیں کہ وہ ان کو کھا جائیں۔ جب جناب رحمت کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے جناب ایوب علیہ السلام کو اس کی خبر دی۔ انہوں نے جناب رحمت سے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کتوں کو اپنے نبی پر مسلط نہیں کرے گا۔ میں نبی ہوں اور انبیاء کا فرزند ہوں۔ تمام اہل قریہ نے اپنے ریوڑوں کے کتوں کو جمع کیا اور ان کو جناب ایوب علیہ السلام پر چھوڑ دیا۔ وہ سب دوڑتے ہوئے جناب ایوب علیہ السلام کی طرف آئے۔ جب آپ کے قریب آئے تو سب واپس پلٹ گئے اور سارے کتے اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے
اس شہر میں کوئی کتا باقی نہ رہا۔ تو شہر کے لوگ جناب ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اب ہم صبر نہیں کر سکتے، یا تو تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم پتھروں سے تمہیں اتنا ماریں گے کہ تم مر جاؤ گے، تاکہ ہم سکون میں آ جائیں۔ جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے پتھروں سے رجم نہ کرو، مجھے اپنے قریے سے باہر کسی کوڑے والے علاقے کی طرف چھوڑ آؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ مجھے ضائع نہ کرے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے دور ہیں، تب بھی ہمیں کراہت آ رہی ہے، ہم آپ کے قریب ہو کر کیسے آپ کو اٹھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جناب رحمت سے فرمایا کہ اے صدیقہ طاہرہ، نیک خاتون، تو جان گئی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تم راستے پر جا کر کھڑی ہو جاؤ، شاید کوئی مسافر نظر آئے تو اسے میرے بارے میں خبر دینا اور میرا واقعہ بیان کرنا، اس سے مدد طلب کرنا کہ وہ مجھے اٹھا کر اس آبادی سے دور منتقل کر دے۔ جناب رحمت نے عرض کیا کہ جلدی نہ کریں، میں دوسری بستی میں جاتی ہوں اور ان سے آپ کے لیے کوئی کجاوا حاصل کرتی ہوں، پھر میں راستے پر کھڑی ہو جاؤں گی اور گزرنے والوں کا انتظار کروں گی۔ آپ راستے پر کھڑی تھیں کہ اچانک دو نوجوان نظر آئے جو چاند کی مانند حسین تھے، ان سے بہترین اور پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی، ان سے خیر پھوٹ رہی تھی۔ وہ آپ کی طرف آئے تو بی بی نے شرم محسوس کی کہ ان سے اپنی حاجت بیان کرے۔ جب وہ بی بی کے قریب آئے تو ان دونوں نے بی بی سے کہا کہ ہمارے دوست اور خلیل ایوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ اس مصیبت اور بلا میں کس طرح مبتلا ہوئے ہیں؟ تو بی بی نے ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال کی خبر دی اور بستی والوں کی بے حسی کا ذکر کیا کہ ان کو کوڑے والی جگہ پر ڈال دیا ہے، اور ان سے درخواست کی کہ ان کے لیے عافیت کی دعا کرنا۔ دونوں نے کہا کہ آپ جناب ایوب کو ہمارا سلام کہنا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ بی بی نے واپس آ کر جناب ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو جناب ایوب علیہ السلام نے چیخ ماری اور کہا کہ اے جبرائیل، میں تیرا مشتاق ہوں، اور اے میکائیل علیہ السلام، میں تمہاری ملاقات کا منتظر ہوں، میں تم دونوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے رحمت، تیری مثل اس وقت کون ہے کہ تو نے فرشتوں سے کلام کیا؟ بی بی رحمت نے کجاوے کا بندوبست کیا اور راستے پر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ملائکہ میں سے 4 افراد بی بی کی طرف آئے اور پوچھا کہ بی بی تیری کوئی حاجت ہے؟ جناب رحمت نے عرض کیا کہ ہاں، وہ یہ ہے کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں نبی خدا کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا سکوں۔ وہ 4 افراد آپ کے ساتھ آئے اور جناب ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے آپ کو بلا و مصیبت پر صبر کرنے کو کہا، آپ کے لیے عافیت کی دعا کی۔ پھر انہوں نے چمڑے کے ایک فرش کو چاروں طرف سے پکڑا، آپ کو اٹھایا، کجاوے میں رکھا اور کچاوے کو بستی سے باہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بی بی رحمت نے ان کے لیے مٹی کا ایک چبوترا کجاوے کے قریب بنا کر کہا کہ ایوب، کجاوے سے مٹی کے بستر پر آ جائیں جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اب اس خاک کے بستر پر آرام کرو اور روئی کے تکیے کی جگہ پتھر پر اپنا سر رکھو۔ جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم کو روکا تھا کہ میرے سامنے دنیاوی نعمتوں کا ذکر نہ کرو۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو خاک پر گرا لیا اور علی اعلیٰ کی تسبیح شروع کر دی۔ بی بی نے آپ کی خدمت کے لیے کمر باندھ لی، جو کچھ ملتا وہ آپ کے لیے لے کر آتی۔ ایک دن ایک دروازے پر گئیں کہ کچھ کھانا طلب کریں اور آواز دی کہ میں ایوب نبی کی زوجہ ہوں، تو گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، اللہ ایوب سے ناراض ہے، یہاں سے دور چلی جاؤ۔ دوسرے دروازے پر پہنچی تو یہی جواب ملا، یہاں تک کہ سب نے یہی جواب دیا کہ یہاں سے دور چلی جاؤ۔ بی بی سارا شہر پھری لیکن کسی نے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ روتی ہوئی واپس آئیں اور آپ سے سب کچھ بیان کیا اور کہا کہ قوم نے ہمیں رد کر دیا ہے، سب نے اپنے دروازے میرے لیے بند کر دیے ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ رحمت، گھبراؤ نہیں، اگر لوگوں نے ہمارے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، خدا کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، اس نے اپنی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے بند نہیں کیا۔ اے رحمت، کیا تو بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے؟ تو بی بی نے عرض کیا کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتی ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر جاؤں، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ خدا کی قسم، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اس بستی سے اٹھا کر کسی دوسری بستی کی طرف لے جاؤں، شاید اس بستی کے لوگ رحم دل ہوں
اور ہم پر رحم کریں۔ بی بی رحمت نے ان کو اٹھانا چاہا تو آپ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی آپ کے لیے پانی لائیں، آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو چادر میں آپ کو لپیٹا، اور جناب ایوب علیہ السلام کا جسم بے حد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ بی بی نے آپ کو اٹھایا اور ایک دوسرے قریے میں لے گئیں جس کا نام حوران تھا۔ بی بی نے اس قریے کے باہر آپ کو بٹھایا اور بارگاہ خدا میں دعا کی، اے خدایا تو اپنے بندے ایوب کی درندوں سے حفاظت فرما۔ پھر بی بی اس بستی میں داخل ہوئیں اور آواز دی، جو اپنے کپڑے دھلوانا چاہے یا گھر کا کوڑا باہر پھینکوانا چاہے یا پانی بھروانا چاہے، میں یہ کام کروں گی، اس کے عوض مجھ کو کچھ کھانا دے دینا۔ اس اعلان کو سن کر اس بستی کی عورتیں باہر آئیں۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، یہ چورنی ہے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو کر چوری کرے گی۔ جناب رحمت نے کہا کہ اس طرح مت کہو، میں رحمت بنت ابراہیم جو نبی خدا تھے اور جناب یوسف نبی کے فرزند تھے، جو جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے۔ میں جناب ایوب نبی کی زوجہ ہوں جو خدا کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ان عورتوں نے پوچھا کہ ایوب کہاں ہیں؟ بی بی رحمت نے فرمایا، تمہارے شہر کے باہر کے دروازے کی ایک جانب جہاں کوڑے کا ڈھیر ہے۔ وہ عورتیں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کی حالت کو جو بیماری کی وجہ سے ہو گئی تھی دیکھ کر رونے لگیں اور کہا، یہ وہ ایوب نبی ہیں جو کنیزوں، غلاموں، مال و دولت اور مال مویشی کے مالک تھے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید گریہ کیا اور فرمایا کہ میں ایوب اپنے رب کا بندہ اور اس کا نبی ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے اس کا ذکر سیر کرتا ہے، میں پیاسا ہوں تو اس کی تسبیح مجھے سیراب کرتی ہے۔ عورتوں نے رونا شروع کیا، ان کے ساتھ بی بی رحمت نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر بی بی رحمت نے ان عورتوں سے کہا کہ تم مجھے چند لکڑیاں دے دو تاکہ میں ان کو جوڑ کر جناب ایوب علیہ السلام کے لیے ایک جھونپڑی بنا لوں، جس کے ذریعے یہ گرمی سردی سے بچ جائیں اور میں ان کو کھانا تیار کر کے دے سکوں۔ وہ عورتیں ضرورت کا سامان لے آئیں۔ بی بی رحمت نے روٹیاں تیار کر کے پانی سے نرم کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلائیں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے جناب ایوب علیہ السلام کے دانت گر چکے تھے۔ پھر درختوں کو کاٹ کر شاخوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے سر پر ایک سایہ بنایا جو مثل خیمہ تھا۔ اس کے بعد بی بی رحمت اس بستی میں داخل ہوئیں تو لوگوں نے آپ کا احترام کیا۔ بی بی رحمت نے 5 گھروں میں کام کیا اور ان سے مزدوری میں 10 روٹیاں لیں۔ جب بی بی واپس آئیں تو جناب ایوب علیہ السلام کو اس بارے میں خبر دی اور عرض کیا کہ آج میں نے اپنے رب کے رزق سے کافی کھانا جمع کر لیا ہے، اب میں آپ کے پاس رہوں گی جب تک یہ کھانا ختم نہ ہو جائے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رحمت، خدا نے تجھے جزائے خیر دی اور خدا تجھے جزائے خیر دے، تو ان انبیاء کی اولاد میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا، اپنا شکر کرنے والوں کو رسوا نہیں کرتا، توکل کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اصل حکومت اور حکم اسی کا ہے، اس کی طرف سب نے رجوع کرنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دن اس بستی کی عورتیں جناب ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں، آپ کی حالت دیکھ کر واپس چلی گئیں اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بی بی رحمت کے لیے بند کر دیے اور کہا کہ ہمارے گھروں میں نہ آنا، ہم تمہیں کھانا دے دیا کریں گے۔ بی بی رحمت اس پر بھی راضی ہو گئیں۔ ایک دن جناب رحمت اس بستی سے واپس جناب ایوب علیہ السلام کے پاس آ رہی تھیں کہ طبیب کی صورت میں شیطان ان کے سامنے آیا۔ اس کے پاس طب کے آلات بھی تھے۔ اس نے کہا کہ میں طبیب ہوں، فلسطین سے آیا ہوں، میں آپ کے شوہر کی بیماری کا سن کر آیا ہوں، میں کچھ دوائیں بھی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کو میرے بارے میں خبر دینا اور ان سے کہنا کہ ایک پرندہ پکڑ کر ذبح کریں، لیکن اللہ کا نام نہ لیں، اس کو پکا کر کھائیں اور ایک پیالہ شراب بھی پئیں اور اپنے جسم پر اس کا خون لگا لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ بی بی رحمت نے خوشی خوشی جناب ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر یہ خبر دی اور ان کو طبیب کے بارے میں بتایا تو آپ غضبناک ہوئے اور کہا کہ اے رحمت، تو نے کب دیکھا کہ میں نے ایسا ذبیحہ کھایا ہو
جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کبھی میں نے شراب پی ہو، کبھی جسم پر خون ملا ہو۔ کل تو جبریل امین علیہ السلام کا پیغام لے کر آئی تھیں، آج شیطان کا پیغام لے کر آ گئی ہو۔ جب بی بی کو معلوم ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے تو اس نے جناب ایوب علیہ السلام سے بخشش طلب کی اور ان کو راضی کیا، اور آپ نے خبردار کیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔